یہ بات جو ہے در حقیقت قرآن حکیم کا جو اپنا ایک اسلوب ہے نہایت حکیمانہ، حکمت خداوندی کا بہت بڑا مظہر ہے، جس کی طرف کہ اشارہ بھی ہے سورہ ہود میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن کے جس کی آیات پہلے بہت پختہ کی گئی، محکم کی گئی، نہایت گاڑھی، نہایت پروفاؤنڈ، معانی کے اعتبار سے بہت گمبھیر، لیکن پھر انہی کی تفصیل بیان کی گئی۔ یہ تو قرآن کا اسلوب ہے، از روئے قرآن۔ ترتیب میں یہ خاص مصلحت اور پیش نظر ہے کہ سب لوگ برابر نہیں ہیں، اس امت میں خواص بھی ہوں گے، عوام بھی ہوں گے، عامی بھی ہوں گے، اہل علم بھی ہوں گے اور غیر تعلیم یافتہ بھی ہوں گے۔ تو ایک مسلمان اگر 10 صورتیں بھی یاد کر لے جو بہت ہی مختصر، جو سمجھئے کہ ہر صورت ان میں سے کوئی صورت بھی 7 آیات سے بڑی نہیں ہے، اور بلکہ 2 صورتیں اس میں آ گئی ہیں 3 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورۃ الاخلاص ہم پڑھیں گے 4 آیات پر مشتمل ہے، سورۃ اللہب 5 آیات پر، سورۃ الفلق 5 آیات پر، سورۃ الکافرون اور سورۃ الناس 6 آیات پر۔ تو بہت مختصر صورتیں، یہ صورتیں بھی انسان یاد کر لے اور انہیں سمجھ لے تو وہ شخص بھی قرآن مجید کے علم اور فہم سے بالکل محروم نہ رہے گا۔ انہی صورتوں کو وہ دہرا کر نماز میں پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے جو تذکیر مطلوب ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ تمام بنیادی جو اصطلاحات ہیں جن کے فہم پر قرآن مجید کے فہم کا دار و مدار ہے، لفظ عبادت، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لفظ عبادت آیا۔ پھر یہ کہ آگے چل کر سورہ کافرون، وہ تو گویا کہ لفظ عبادت ہی کی تکرار ہے، گردان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اس طریقے سے یہ مضمون جو ہے بہت ہی تکرار کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آ گیا۔ اسی طرح لفظ دین ہے، بڑی گمبھیر اصطلاح ہے قرآن کی، اس کا بنیادی مفہوم وہ سورۃ الماعون میں آ گیا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اسی طریقے سے سورۃ الکافرون میں اس کی نسبت آ گئی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، اور گمبھیر ترین شکل میں، جامع ترین صورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا۔ اب اس لفظ دین اور اس بنیادی اصطلاح کے جتنے پہلو ہیں وہ سب ان صورتوں کے اندر آ گئے۔ رب هذا البیت، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، رب کا مفہوم، الہ الناس، یہ تمام بنیادی اصطلاح ہیں۔ ملک الناس، بادشاہت۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام بنیادی اصطلاحات اور اس کے مختلف اسلوب ان 10 صورتوں میں جمع ہو گئے۔ گویا کہ علم و فہم قرآنی کے لیے یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ ایک کلید کا کام دے سکتی ہیں۔ ان 10 صورتوں کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تقسیم تو اس اعتبار سے ہے کہ پہلی 7 صورتیں گویا کہ سیرت النبی کا بیان ہے۔ اب یہ سورت اور سیرت لفظی اعتبار سے بھی بڑا اس میں قرب ہے۔ یہ 7 صورتیں گویا کہ سیرت النبی کا بیان ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بات یاد کر لیجئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن۔ جب ان سے بعض تابعین نے، تابعین وہ حضرات تھے جنہوں نے صحابہ کو تو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، تو کیسی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ ہمیں تو معلوم ہے 1400 برس کا فصل ہے، لیکن ان کا فصل کتنا تھا؟ اگر چند سال پہلے پیدا ہوتے تو حضور کے صحابہ میں شمار ہوتا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ تو وہ جو ایک حسرت اور پھر اس کی وجہ سے شوق، اس شوق کی بنیاد پر سوال کیا کہ ہمیں کچھ سیرت النبی کا کچھ ہمیں بیان فرمائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پلٹ کر سوال کر لیا، الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اب ان کا جواب تھا، حیران بھی ہوئے ہوں گے یہ ام المومنین نے کیا کہا، ہم نے تو سیرت کی فرمائش کی تھی۔
اور یہ قرآن کا ذکر کر رہے ہیں۔ عرض کیا بلا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کے بارے میں چاہا ہے۔ تو بہت جامع ہے، یہ حکیمہ امت ہے، یہ یوں سمجھیے کہ فقہائے صحابہ میں شمار ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فہم اور تفقہ فی الدین جو ہے اس میں چوٹی پر ہے۔ تو یہ حکمت بھرا جملہ کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں جو حسین ترتیب ہے، ویسے تو پورا قرآن حضور کی سیرت بن جاتا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے قرآن کو اگر ترتیب نزولی سے مرتب کر دیں تو وہ سیرت بن جائے گی۔ آخر قرآن مجید ہی میں سورہ آل عمران کیا ہے؟ اس کا اکثر حصہ غزوہ احد کے ذکر پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال کیا ہے؟ اس کا اکثر و بیشتر حصہ بلکہ پوری کی پوری سورت غزوہ بدر، اس کے ماقبل، اس کے مابعد کے حالات پر مشتمل ہے۔ غزوہ احزاب کا بیان سورہ احزاب میں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ صورتیں در حقیقت سیرت النبی ہی کے ابواب ہیں، فرق صرف یہ کہ ترتیب وہ نہیں ہے۔ لیکن خاص یہاں دیکھیے کہ ان 7 صورتوں کا تعلق سیرت سے کس قدر گہرا ہے۔ ان 10 میں سے پہلی 7 صورتیں، میں اب آپ کو شاید یہ مضامین میں نے پہلے بھی بیان کیے ہوں، لیکن اب وقفہ ہو گیا، مجھے نہیں معلوم میں کیا کچھ بتا چکا ہوں کیا نہیں بتا چکا۔ ویسے بھی ہر محفل میں کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اگر بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو سن چکے ہیں ان کے لیے اگر اعادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مفید ہے۔ سیرت کے ضمن میں سب سے پہلا چیپٹر کیا ہوگا؟ ولادت، کب پیدائش ہوئی۔ چنانچہ سورۃ الفیل جو ہے گویا کہ وہ حضور کے ولادت کا بیان ہے۔ عام الفیل عام الولادت ایک ہی ہے، اسی سال حضور کی ولادت ہو رہی ہے۔ سن نبوی اور سن فیل جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کہاں ولادت ہوئی؟ وہ ام القریٰ، جس کا قریش، آپ کا خاندان کون سا تھا؟ کن میں سے ہیں آپ؟ قریش۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ اس وقت معاشرے کے حالات کیا تھے؟ آپ سیرت کی کوئی کتاب بھی پڑھیں گے تو فوراً لائیں گے۔ جب حضور کا ظہور ہوا، ظہور نبوت کے وقت معاشرہ کیا تھا، کس حال میں تھا، اخلاقی پستی کی کیا انتہا تھی، وہ سورہ معون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ 7 آیتوں میں ان کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے اس معاشرے کا دکھا دیا، یہ ہے ان کا کردار۔ پھر ذاتی مقام آپ کا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر یہ کہ مکی دور میں جو کشاکش رہی، تصادم، وہ تصادم اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر اس مرحلے پر بھی آیا کہ چلیے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ مصالحت کر لیجئے۔ اس پوری داستان کو سمو دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اعلان برات، کوئی توقع نہ رکھو مجھ سے، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، حق و باطل کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے، حق اور باطل میں کوئی مساہلت نہیں، یہ مداہنت ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ تو چاہیں گے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ جائیں تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں۔ اب جب وہ انتہا کو پہنچ گیا وہ معاملہ مکی دور میں، اس کے بعد کی 2 صورتیں اصل میں پیشین گوئیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اور اسی کا عکس ہے جو نیگیٹو اور پازیٹو، مثبت اور منفی، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں ہے جاء الحق وزہق الباطل، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ حق آئے گا تو باطل جو ہے اس سے زوال آئے گا، اور باطل تو ہے ہی، ان الباطل کان زہوقا، وہ تو زوال کا مستحق ہے ہی، زوال کے لائق ہے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ جاء الحق اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور زہق الباطل تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔
یہ ہے حضور کی 23 سالہ مساعی کا وہ آخری مرحلہ، جاء الحق وزهق الباطل۔ اب ان 7 صورتوں میں آپ نے دیکھا کس طور سے سیرت النبی کا احاطہ ہوا ہے۔ ویسے مضامین بہت گہرے ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات، قرآن کی بنیادی اصطلاحات، لیکن ایک پہلو اگر دیکھیں تو گویا کہ یہ سیرت النبی کا بیان ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں، اسی کے مختلف چیپٹرز ہیں، اور ان میں ترتیب نہایت صحیح، زمانی اعتبار سے یہی ترتیب بنے گی۔ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، خاندان کون سا تھا، اس وقت معاشرے کی کیا حالت تھی، خود آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حق و باطل کی کشمکش کس انتہا کو پہنچی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، جاء الحق وزهق الباطل۔ ایک ترتیب تو یوں سمجھیے کہ 7 صورتیں تو ہوئی سیرت النبی کے مختلف ابواب کی نمائندگی کرنے والی، اور بقیہ 3 صورتوں میں دین کی دعوت اور دین کے فلسفے، دین کی حکمت، اس کا لب لباب، توحید ہے اصل لب لباب، یہ دین توحید ہے۔ توحید پر جامع ترین سورت سورہ اخلاص، اور اصل میں معوذتین میں سے بھی جو دوسری سورت ہے وہ بھی سورہ اخلاص ہے، اس لیے کہ بندے کا تعلق جو رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی جگہ پر احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اسی توحید کا تو در حقیقت پرتو ہے کہ بندے کے لیے اللہ کی کیا حیثیتیں ہیں، وہ رب الناس ہے، الہ الناس ہے، ملک الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ در حقیقت اسی کی شرح ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ عالم خلق جو ہے اس میں جو جو اور اندیشے کی چیزیں ہیں انسان کے لیے مضرت بخش، ان سے بھی تعوذ اور پناہ میں آنا، یہ مضمون آخری 3 صورتوں کا ہے۔ تو ایک تو یہ تقسیم ہوئی ان 10 صورتوں کی، یہ منیچر قرآن یا قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن جو 10 صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں 7 صورتیں سیرت النبی کے بیان پر مشتمل، 3 دین کی اصل اساس، بنیاد، جڑ، اس کی بنیادی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ۔ ایک دوسری اس میں تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے، اکثر و بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، کہیں کہیں شاذ کوئی صورت منفرد بھی ہے، کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 سورے وجود میں آ گئے ہیں، باہمی ربط جو ہے صورتوں کے مضامین کا وہ 4 کے گروپ میں پوری طریقے سے نکھر کر ابھر کر اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے، اور کہیں کہیں 6 سورے ہیں، 3 صورتوں کے گروپ ہیں، ان کے اندر اگر وہ جوڑے بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ جو ان کے اصل معانی کے اندر ربط ہے وہ نکھرتا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تصنع کی شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصول تو یہ وہ ہے کہ جو مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا امین اسد اصلاحی نے بیان کیے۔ البتہ اصول ایک ہے، اصول کی اپلیکیشن جو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں جہاں جہاں اختلاف مجھے ہوا وہ میں بیان کرتا، اصول انہی سے ملا ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ ویسے یہ 4 سورہ اور 6 سوروں کا جو تصور ہے وہ مولانا اصلاحی کے ہاں موجود نہیں ہے، وہ میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے جو میں نے سامنے رکھا ہے، اور علم میں اسی طور سے اضافہ ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی بھی ہے اور تدریجاً بات آگے بڑھتی ہے۔ ظاہر بات ہے پہلی سیڑھی نہ ہوتی تو دوسری نہیں ہو سکتی تھی، دوسری نہ ہوتی تو تیسری نہیں ہو سکتی تھی، اس اعتبار سے الفضل للمتقدمی، فضیلت تو رہے گی پہلوؤں کی، لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس کل علم پہلوؤں پر ختم ہو گیا تو پھر ترقی کہاں ہوگی، اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش غور و فکر کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے، تبھی تو حضور کے اس قول کی اصل حقیقت سامنے آئے گی جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بس اسلاف جہاں تک پہنچ گئے وہی حرف آخر ہے تو گویا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کی حکمت اور قرآن کے علم اس کی کوئی ایک حد تھی جس حد تک یا اس کی کوئی تہ تھی جس تہ تک کہ ہمارے اسلاف پہنچ گئے۔ یہ در حقیقت یہ انداز فکر جو ہے بڑی محرومی کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 صورتیں ہیں ان میں 2 تو جوڑے ہیں 2 صورتوں کے، بالکل اظہر من الشمس۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش جوڑا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، مضامین اتنے مربوط ہیں، وہ جو عرب کا
ماحول ہے، قریش کا معاملہ ہے، بیت اللہ کا مسئلہ ہے. رب ھذا البیت یہ آ رہا ہے سورہ قریش میں، اور اسی گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے ہاتھی والوں کو انہیں ہلاک کیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو یہ دونوں صورتیں بہت مربوط ہیں. پھر اسی طریقے سے سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر کنٹراسٹ کے اعتبار سے معاشرہ کیا تھا اور اس میں کیسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ بھی جوڑا ہے. البتہ اس کے بعد یہ 3 سہ سورے ہیں. سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب. یہ ایک 3 سورتوں کا چھوٹا سا گروپ ہے، مجموعہ ہے. اسی طریقے سے سورہ اخلاص اور معوذتین سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی 3 سورتوں کا ایک جوڑا ہے. یہ جو پہلا سہ سورہ ہے ان میں سے ہم اس کی 2 سورتیں پڑھ چکے ہیں. آج اس کی تیسری سورت ہمیں پڑھنی ہے، سورۃ اللہب. اور اس سہ سورے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ دونوں طرح کی ترتیبیں ذہن میں آ سکتی ہیں. یہ آپس میں تینوں صورتیں اس طرح مربوط ہیں کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب یہ جوڑے کی شکل میں. قل یا ایھا الکافرون، اور کفر کا سب سے بڑا سرغنہ ابو لہب، اس کا انجام. گویا کہ ان میں ربط جو ہے وہ بہت نزدیکی ہے، بہت گہرا ہے. تصویر کے 2 رخ معلوم ہوتے ہیں، ایک ہی تصویر کے 2 رخ. درمیان میں جیسے سورۃ العصر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوتا ہے کسی انگوٹھی میں، یا جیسے کہ کوئی ہار ہو اور اس کے نیچے جو ہے کوئی بہت بڑا پھول یا کوئی بہت بڑا ہیرا قیمتی جو ہے وہ آویزہ ہو، اس طریقے سے سورۃ العصر ہے درمیان میں. اصل جوڑا جو ہے وہ سورۃ التکاثر اور اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آئی ہے سورۃ العصر کے بعد ویل لکل ہمزہ، سورۃ الہمزہ، ان میں ہے نسبت اصل. اسی طرح کہا جا سکتا ہے سورہ کافرون اور سورۃ اللہب جوڑے کی شکل میں ہے، اور سورۃ النصر وہ ہیرا ہے، وہ نگینہ ہے. لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی بالکل صحیح بات بنے گی، جیسے کہ سہ سوروں کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ ایک سورت پریزائڈنگ پوزیشن میں اور 2 اس کے تابع. پریزائڈنگ پوزیشن میں سورۃ الکافرون، اور آپس میں جوڑا بنے گا سورۃ النصر اور سورۃ اللہب. جیسا کہ میں نے آج بیان کیا، یہ اصل میں اس ایک آیت کو سپلٹ کر دیجئے 2 حصوں میں. جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح تبت یدا ابی لہب وتب. معلوم ہوا کہ یہ بالکل ان کے مابین وہ ربط ہے جو اس ایک آیت کے 2 حصوں میں ہے، وہی ربط ان 2 صورتوں کے مابین. ایک چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے ان دونوں سہ سوروں کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دونوں سہ سورے ہیں، سورۃ الکافرون اور یہ 2 صورتیں، پھر سورۃ الاخلاص اور 2 صورتیں، ان دونوں سہ سوروں میں پہلی سورت جو ہے ان کے درمیان بہت قرب ہے. اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ فجر کی سنتیں کہ جو تمام سنتوں میں اہم ترین ہیں، موقت ترین ہیں، وہ تو تقریباً واجب کے درجے میں چلی جاتی ہیں ہمارے فقہا کے نزدیک. ان سنتوں میں حضور کا معمول تھا پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. اسی طریقے سے 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں طواف کے بعد، بڑی عظیم عبادت ہے طواف. 2 رکعتیں، ان میں سے پہلی میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص. پھر ان دونوں کا مقام یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کو بھی ربع قرآن قرار دیا گیا ہے. یہ مرفوع روایت ہے، حضرت انس ابن مالک سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابن عباس سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ سورہ کافرون ربع قرآن کے برابر ہے. جہاں تک سورہ اخلاص کا تعلق ہے وہ میں بعد میں عرض بھی کر دوں گا تفصیل سے. یہ ثلث قرآن کے مساوی قرار دیا حضور نے، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بہت اونچے درجے کی روایت ہے. تہائی قرآن کے مساوی سورۃ الاخلاص. اچھا، لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو 6 سورے جہاں انٹر لنک ہوتے ہیں، جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک سورت جو ہے پچھلے 6 سورے کی ہے، اور دوسری سورت جو ہے یہ آخری 6 سورت جو ہے اس کے بعد والا، اور آج ہمیں ان دونوں کو جمع کرنا ہے اپنے درس میں. ان میں بھی ایک بڑی انٹر لنکنگ موجود ہے.
اسلوب کے اعتبار سے دیکھیے دونوں صورتوں کے، ویسے قوافی نہیں کہنا چاہیے، اصل میں فواصل صحیح لفظ ہے، ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، حروف قلقلہ ہیں، با بھی اور دال بھی، دونوں کا اسلوب ایک ہے۔ اور عجیب ترین بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ سورہ لہب کی 4 آیتیں تو با پر ختم ہو رہی ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، لیکن آخری آیت فی جیدہا حبل من مسد۔ اور اب اگلی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کا جو صوتی آہنگ ہے اور ان کے اندر جو، جس کو میں نے بارہا کہا ڈیوائن میوزک، ان میں بہت قرب ہے آپس میں، اور انٹر لنکنگ ہو گئی۔ آخری آیت مسد، وہ جو فواصل ہے سورہ اخلاص کے، ان کے ساتھ جوڑ رہی ہے، احد، صمد، یولد، پھر احد۔ اس اعتبار سے ان کو بھی آپ ایک دوسرے کے بہت قریب سمجھیے۔ اب آئیے ہم اس تمہید کے بعد اب سورہ لہب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کے بارے میں پہلی بات تو یہ زیر بحث لانی چاہیے کہ اس کا زمانہ نزول بالاتفاق مکی دور ہے، یہ صورت مکی ہے، اور تقریباً ہمارے تمام اسلاف اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ بڑی ابتدائی صورتوں میں سے، بہت شروع کی صورتوں میں سے۔ بعض محققین جنہوں نے ابتدائی صورتوں کے اندر ترتیب قائم کی ہے وہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ پہلی تو 4 جو ہیں وہی ہیں، وہ مشتمل ہیں متفرق آیات۔ سب سے پہلے 5 آیات آپ کو معلوم ہے سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم جس کا نام ہے، 29ویں پارے کی دوسری صورت، پھر 7 ہی آیات سورۃ المزمل، پھر 7 ہی آیات سورہ مدثر۔ یہ تو 4 پہلی وحییں ہیں، کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی ان میں، بلکہ یہ آیات ہیں کہ جو پھر بڑی صورتوں میں شامل کی گئی ہیں ان کے مطالعے کی حیثیت سے۔ یہ مطلع ہے، شروع ہے ان صورتوں کا۔ اور 5ویں وحی ہے، تقریباً اتفاق ہے اس پر، مکمل صورت سورہ فاتحہ جو نازل ہوئی، پہلی صورت مکمل جو نازل ہوئی حضور پر وہ سورہ فاتحہ ہے، اور 5ویں یہ وحی ہے اپنی ترتیب کے اعتبار سے۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ لہب، اور ایک عجیب سا ربط قائم ہوتا ہے، 5 7 7 7 7، پھر سورہ فاتحہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے، 7 من المثانی، اور پھر یہ سورہ لہب جو ہے 5 سے شروع ہوئی تھی بات اور 5 ہی آیات پر مشتمل ہے سورہ لہب۔ یہ صرف میں اس قسم کی چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں، ان میں کوئی خاص معنویت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ذہن میں محفوظ رہتی ہیں آسانی سے، یہ مینٹل ایسوسیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے چیزیں یادداشت میں، حافظے میں پھر محفوظ رہتی ہیں۔ بہرحال اگر یہ بات، اگر چونکہ یہ قطعی اور یقینی باتیں نہیں ہیں، ایک رائے ہے اور اس میں کافی لوگوں کا اجماع ہے، لیکن بہرحال اس پر اجماع ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورتیں نازل ہوئی۔ اس سے اختلاف کیا ہے ایک کسی درجے میں تو مولانا مودودی نے بھی، اور زیادہ شدت سے مولانا اصلاحی صاحب نے۔ مولانا اصلاحی نے تو اس صورت کو مدنی قرار دے دیا ہے، وہ تو میرے نزدیک مجھے اس سے شدت کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا وہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ چونکہ وہ جو اصول ہے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس، اصول صحیح ہے، اس میں جب انہوں نے سورۃ النصر کو مدنی مان لیا تو اب آگے ساری صورتوں کو مدنی ماننے پر مجبور ہیں، ورنہ گروپ صورتوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے۔
یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی جو اس پورے پس منظر سے واقف نہیں ہے کہ جس طرح 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کی، اسی طرح 7 گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی۔ مجھے اصولاً اس سے اتفاق ہے۔ میرے نزدیک صرف 2 صورتیں مدنی ہیں آخری معوذتین، باقی یہ سب مکی۔ مولانا اصلاحی نے چونکہ وہ بات مانی ہے کہ وہ مدنی ہے تو اب اس کو بھی مدنی ماننے پر مجبور ہوئے۔ میرے نزدیک یہ ان کی وہ مجبوری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس اس کے لیے قوی دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، اس لیے کہ اسی دلیل کو کسی درجے میں مولانا مودودی نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن وہ اس رائے پر پہنچے ہیں کہ یہ مکی دور کے اواخر میں نازل ہوئی، ابتدا میں نہیں اواخر میں، یعنی مکی ہونے کی حد تک مولانا مودودی کی رائے بھی بقیہ تمام مفسرین اور اسلاف کے ساتھ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، لیکن ابتدائی دور کی نہیں بلکہ اواخر کے دور کی، جبکہ مولانا اصلاحی صاحب اسے ہجرت کے بھی بعد لے گئے ہیں اور اس کو مدنی صورت قرار دیا ہے۔ دلیل کیا دی ہے؟ اور میں حیران ہوں، بڑی پھس پھسی دلیل ہے جو ان دونوں حضرات نے دی۔ دلیل یہ دی ہے کہ یہ کچھ اچھی بات نہیں لگتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کریں۔ حضور کی تو شان بہت بلند ہے، حضور کا اخلاق بہت، آپ کے اخلاق عالیہ ہیں، یہ چیز جو ہے کچھ آپ کے مقام اور منصب سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی کہ اپنے حقیقی چچا کے لیے اس طرح کی حجو کریں اور اس طرح کی بات وہ کہیں اور اتنے شدید الفاظ استعمال کریں جو اس سورہ مبارکہ میں آئے۔ اب میں اس میں جو جس وجہ سے پھسپھسی اس دلیل کو قرار دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ اول تو یہ حضور کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، حضور نے تو حجو نہیں کی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور قرآن مجید میں اتنے شد و مد کے ساتھ اس کی مثالیں موجود ہیں۔ یہ تو کچھ بھی الفاظ نہیں ہیں جو ابو لہب کے لیے آئے ہیں، سورہ نون میں ولید بن مغیرہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ۔ تو یہ تو قرآن مجید میں حذف کی گئی ہے، لوگوں کی ان کے اخلاق کا جو پردہ ہے چاک کیا گیا ہے، انہوں نے جو بھی لبادے اوڑھے ہوئے تھے اوپر اپنی شخصیتوں کے، اور ان کی اصل شخصیتوں کو ریا کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ ان کا جو دبدبہ تھا، جو رعب تھا، جو ان کی ساکھ تھی وہ ختم ہو، اس لیے کہ عوام الناس جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب تک ان کی ساکھ جو ہے یہ نہیں کہ کوئی تصنع کیا جائے، کوئی خلاف حقیقت بات کہی جائے، معاذ اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو بھی معاندین تھے، مخالفین تھے، ان کی کردار کی پوری پردہ کشی جو ہے وہ قرآن مجید نے کی ہے، اللہ نے کی ہے۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک وہ دلیل بہت ہی کمزور ہے۔ اوہن البیوت لبیت العنکبوت کے بالکل مصداق ہے کہ دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، اور بہرحال میرے لیے یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق بالاجماع مکی ہے اور مکے کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق ہے۔ اس کے شان نزول میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، اور اس سے زیادہ اب قوی روایات اور کیا ہوں گی۔ شان نزول کی عام طور پر روایات اتنی قوی نہیں ہوتی سند کے اعتبار سے، لیکن یہ تو بہت ہی قوی روایات ہیں، بخاری اور مسلم۔ پھر ابن جریر طبری کے اندر ایک اور روایت بھی آئی ہے، وہ میں دونوں باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جب حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیجیے، انذر عشیرتک الاقربین فاصدع بما تؤمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہتمام کیے۔ ایک اہتمام تو آپ نے یہ کیا کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا، کھانا کھلایا۔ یہ ابن جریر طبری کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کھانا کھلایا، اس کے بعد حضور نے اپنی دعوت پیش کرنی چاہی۔ تمام بنو ہاشم جمع تھے، لیکن لوگوں نے شور مچا دیا، جسے آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے ہوٹنگ ہوئی، بات نہیں سنی حضور کی، مجمع منتشر ہو گیا، گویا کہ آپ کی کوشش دنیاوی اعتبار سے بظاہر ناکام ہو گئی۔ کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، پھر کھانے کا اہتمام کرو، پھر بلاؤ۔ حضرت علی یوں سمجھیے چونکہ حضور کی آغوش میں تربیت پا رہے تھے، 12-13 برس کا بچہ جو کہ عرب میں حضرت اسماعیل کی جو عمر تھی جبکہ
وہ ذبیح اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، تقریباً وہ عمر حضرت علی کی جبکہ وہ ایمان لائے۔ تو وہ گویا کہ حضور کے ہاں کے جو کام کاج ہوتے ہیں گھروں کے، جب آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں آپ کے اپنے گھر میں ہیں، وہیں پرورش پا رہے ہیں، تو ان تمام کاموں میں ظاہر بات ہے کہ وہی بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ دوسری مرتبہ پھر کھانے پر بلایا۔ اب جب دوبارہ اب آپ کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی لوگوں کو کہ اب دوسری مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب دوبارہ بغیر بات سنے چلے جائیں تو کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنی دعوت پیش کی۔ تو اس شخص نے کہا، ابو لہب نے، کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا، میرے لیے کیا فضیلت ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، جو سب کو اہل ایمان کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں وہی درجہ آپ کا ہوگا۔ تو اس نے کہا تباً لہذا الدین، تباہ ہو جائے یہ دین، تباً ان اکون انا وہؤلاء سواء فی، ہلاک ہو جائے یہ دین تمہارا جس میں میں اور یہ باقی لوگ سب برابر ہو جائیں گے، میری فضیلت کوئی نہیں رہے گی، میرا کوئی خصوصی امتیازی مقام نہیں ہوگا، تو میں ایسے کسی دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس روایت میں بھی لفظ تباً آیا ہے 2 مرتبہ، تباً لہذا الدین، تباً ان اکون انا وہؤلاء سواء فی، وہ دین ہلاک ہو جس میں میں اور باقی لوگ برابر ہو جائیں۔ دوسرا واقعہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ یہ کہ جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نعرہ لگایا اس زمانے کے عام رواج کے مطابق، وا صباحا، میں نے یہ رواج کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ در حقیقت حکمت تبلیغ اور تبلیغ کے لیے عملی ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کے ضمن میں اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ جس زمانے میں جو وسائل ہوں، جو رواج ہو، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس میں کوئی شے خلاف فطرت ہو، خلاف عقل ہو، خلاف دین ہو۔ یہ جو اصول میں نے بیان کیا، جو بھی زمانے کے جو بھی اس وقت اویلیبل مینز ہیں اپنی دعوت کو پہنچانے کے، ذرائع ابلاغ، مینز آف کمیونیکیشن، ان سب کا استعمال ضروری ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی شے فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، وہ حیا کے خلاف ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، تو اس کو ترک کر دیجئے، اس کو مائنس کر دیجئے، منہا کر دیجئے۔ چونکہ وہاں یہ رواج تھا، قبائلی زندگی تھی اور قبائل میں غارت گری ہوتی رہتی تھی، کوئی قبیلہ کسی پر ٹوٹ پڑا، کسی نے کسی پر حملہ کیا، تو اگر اس قسم کی کوئی خبر کسی کو مل جاتی تھی کہ فلاں قبیلہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ اہم خبر اور کوئی نہیں ہوتی تھی، اور رات کے آخری جو حصے ہیں اس میں عموماً یہ چھاپا مارا جاتا تھا اور حملہ ہوا کرتا تھا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، چونکہ بڑی غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نسیم سحری جو ہے وہ تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، مریض اگر ساری رات بھی کسی درد میں اور تکلیف میں تڑپا ہو تو اس وقت ضرور اسے کچھ دیر کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو غفلت کے وقت چھاپا مارو، ہلاک کرو، لوٹو اور لے جاؤ۔ تو اگر کسی شخص کو خبر مل جاتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کپڑے اتار دیتا تھا، ننگا ہو جاتا تھا، اور پھر نعرہ لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یہ صبح کیوں؟ غارت گری کی صبح، جس میں حملہ ہوگا، تباہی ہوگی، قتل اور غارت گری ہوگی، ہائے وہ صبح، وا صباحا۔ اب اس میں دیکھیے دونوں چیزیں تھیں، جہاں تک تو آواز پہنچ گئی، آواز پہنچ گئی، جہاں تک آواز نہیں پہنچی چونکہ بلندی پر کھڑا، ننگا کھڑا ہے، تو نظر آ گیا، جہاں تک نظر جا رہی ہے، یہ سے نذیر عریان کہتے تھے، یہ ننگا ڈرانے والا کھڑا ہوا ہے، کوئی خاص بات ہے، دوڑو بھاگو پہنچو، تاکہ سب لوگ جمع ہو جائیں اور وہ خبر ان کو کمیونیکیٹ کر دی جائے، بتا دی جائے کہ فلاں قبیلہ صبح کو حملہ کرنے والا ہے۔ حضور نے اس میں صرف یہ ترمیم کی کہ آپ عریاں نہیں ہوئے، معاذ اللہ، یہ خلاف فطرت، خلاف حیا، انسان کی شرافت کے خلاف۔ البتہ باقی کام وہی کیا، کوہ صفا پر کھڑے ہو گئے۔ یہ آج کا کوہ صفا جو ہم جا کر دیکھتے ہیں عمرے میں، اس پر قیاس نہ کیجئے، وہ تو سب کا سب تقریباً ختم ہو چکا، نیچے جو گہرائی ہے اس کو پر کیا جا چکا ہے، تو تھوڑی سی نشانی ہے اس کی۔ پہلے یہ باقاعدہ پہاڑی تھی، صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں، تو
تو صفا کی ٹاپ پر آپ کھڑے ہو گئے اور وہاں آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آ رہی ہے۔ اب سب لپکے، سب دوڑے، سب پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کچھ سوال جواب بھی کیا ہے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے تو تم میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور بات بڑی معقول اور منطقی تھی اس اعتبار سے بھی کہ جو شخص اونچائی پر کھڑا ہے پہاڑی کے، وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے۔ جو ادھر کھڑے ہیں انہیں تو پتہ نہیں کہ دوسری طرف کیا ہے۔ تو یہی مقام نبوت کے لیے بہترین تمثیل ہے۔ نبی اس مقام پر ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ آخرت کی خبر دیتا ہے۔ نبا کے معنی ہی خبر ہے، نبی اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، آخرت کی خبر دینا ہی تو اصل کام ہے نبی کا۔ اس اعتبار سے بھی اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، الامین ہیں، سچے ہیں، راست گو ہیں، راست باز ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو آپ کی بات پر ہمیں اس لیے بھی اعتماد ہے۔ پھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی، عذاب سے ڈرایا۔ یہ شخص موجود تھا ابو لہب، اس نے کہا تبا لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو، الہذا جمعتنا، کیا ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں، یہ مسند احمد اور بخاری اور مسلم تینوں کی روایت ہے، تبا لک سائر اليوم، ہمیشہ کے لیے تم پر ہلاکت اور بربادی مسلط ہو جائے، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ ہم اپنے اہم کاموں میں مشغول تھے، ہماری مصروفیات تھیں، ہم سمجھے کہ واقعی کوئی اہم بات تم بتانے والے ہو، تم نے پھر ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے تبا لک سائر الیوم، ہمیشہ کے لیے، ہر دن تم پر ہلاکت آئے، بربادی آئے، تباہی آئے، اسی لفظ سے در حقیقت یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی اور یہ اسی کے جواب میں نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک واقعہ اور سن لیجئے۔ جب چرچا ہوا یہ صورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، ہلاکت اور بربادی اور تباہی محمد کے لیے نہیں ہے، ابو لہب کے لیے ہے اور اس کی بیوی کے لیے ہے۔ تو یہ بیوی جو ہے ام جمیل، میں اس کے بارے میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا، یہ بہرحال بڑے اونچے گھرانے کی خاتون اور ابو لہب خود بڑا سردار، اس کی بیوی، یوں سمجھیے کہ اس دور کی بیگمات میں سے، چوٹی کی بیگمات میں سے ایک بیگم، وہ آئی ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ خانہ کعبہ، صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑے جلال میں، غصے میں بھری ہوئی ام جمیل آئی۔ حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہا کہ حضور یہ آ رہی ہے، کوئی گستاخی کرے گی، پتھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ پتھر دے مارے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر گھبراؤ نہیں، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ یعنی معلوم ہوا اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کو بتا دی گئی کہ کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر بندی ہو جائے گی اس کی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پائے گی۔ وہ آئی اور آ کر اس نے کہا، ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے محمد نے میری حجب کی ہے، ہماری حجب کی ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو کوئی حجب نہیں کی۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا حجب نہیں کی؟ وہی نقطہ جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، حضور نے حجب نہیں کی، اللہ نے حجب کی ہے۔ گویا کہ آپ نے، ابو بکر صدیق نے کوئی غلط بات نہیں کہی، معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، صدیق ہے وہ تو، انہوں نے کوئی حجب نہیں کی آپ کی، لیکن اس نے کہا میں حجب کرتی ہوں ان کی۔ اب وہ غصے میں بھری ہوئی، آخر چچی ہے، اس اعتبار سے اپنا ایک مقام بھی سمجھتی ہے، تو شاعرہ بھی ہے، اس کے اشعار نقل کیے گئے ہیں۔ اس نے حضور کا نام محمد کے بجائے مزمم، یہ گویا کہ ضد ہے، مذمت کیا ہوا، مذموم، مزممن قلینا ودینہ ابینا وحکمہ عصینا، ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مزمم جو ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشت، ہم اس مزمم سے بالکل بیزار ہیں، اعلان بیزاری کرتے، یہ وہی لفظ ہے قلا،
والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قلی تو وہی ہے قلینا، مذممن قلینا، اس شخص سے کہ جو نہایت قابل مذمت ہے، معاذ اللہ، ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، وَدِينَهُ أَبَيْنَا، اور اس کے دین کا ہم انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اس کے دین کو، وَحُكْمَهُ عَصَيْنَا، اور اس کے حکم جو باتیں بھی وہ بتا رہا ہے ہم اس کی نافرمانی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اس کا انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا گیا کہ آپ کی حجر کی ہے اس نے، آپ نے فرمایا نہیں میری تو نہیں کی، اس نے مذمم کی ہے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مذمم کی ہے، کوئی ہوگا مذمم، میں تو مذمم نہیں ہوں، میرا تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے اس میں بھی بڑے لطائف ہیں اور بڑے اس طور سے ان چیزوں کو لینا چاہیے، ٹال دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کو سیریسلی لیا جائے۔ نہیں، میری کوئی حجب نہیں کی اس نے تو مذمم کی ہے، میں محمد ہوں۔ اسی وقت اس نے یہ الفاظ بھی کہے، قد علمت قریش انی بنت سیدہا، سن لو ابو بکر، پورے قریش کو معلوم ہے کہ میں اس کے سردار کی بیٹی ہوں، تو خبردار اگر محمد نے میری یا مذمم نے میری کہیں حجب کی، معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ یہ ہے وہ پس منظر جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ، اس کو اب آپ سمجھئے کہ پس منظر میں شان نزول میں وہ واقعہ، تبا لک سائر الیوم، یا تبا لک لہذا جمعتنا، یا تبا لہذا الدین، تبا، جس میں اور بقیہ لوگ برابر ہو جائیں، میرے لیے کوئی فضیلت نہ رہے، اس دین کے لیے بھی ہلاکت اور محمد کے لیے بھی ہلاکت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ کی ہلاکت، دائمی ہلاکت، اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس پر رد عمل پھر ام جمیل کا وہ آیا جو میں نے ابھی آپ کو سنا دیا۔ اس طریقے سے وہ پورا پس منظر اور پیش منظر بھی کہہ سکتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بھی سامنے آ گیا اور پیش منظر بھی سامنے آ گیا، اور اس میں اب آپ اس سورت کا مطالعہ کیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی اصل میں پیشین گوئی ہے، اس لیے کہ اس کا اصل ظہور تو ہو رہا ہے ہجرت کے بعد، بدر کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اور بڑی ہی سخت، یوں سمجھئے کہ بہت ہی ناقابل بیان حالت جو ہے اس میں اس کی موت واقع ہوئی ہے۔ یہ تو میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس کی شخصیت کے وہ عناصر ثلاثہ یا اربعہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ بدترین انسان ہے حضور کے مخالفین میں سے، لیکن یہ کہ اس کا جو انجام ہوا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ غزوہ بدر میں یہ نہیں گیا، بزدل تھا، ابو جہل سے تقابل کیجئے گا، وہ بزدل نہیں تھا، مخالف وہ بھی تھا حضور کا، بزدل نہیں تھا، عتبہ مخالف وہ بھی تھا، بزدل نہیں تھا، وہ گئے ہیں اور اپنے باطل دین کے لیے گردنیں کٹوائیں، جانے دیے، قربانی دیے۔ یہ بزدل تھا، اس نے مرسنری بھیج دیا، ایک شخص پر اس کا بہت سا قرض تھا اور وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، کہا جاؤ میری طرف سے تم جنگ کے اندر حصہ لو، وہ شخص گیا اور وہاں قتل بھی ہو گیا، یہ نہیں گیا۔ پھر جب وہاں پر اتنی بڑی شکست ہو گئی تو بڑی قسم و پرسی کے عالم میں پھر اس سے کچھ پھوڑے نکلے نہایت زہریلے، چیچک بھی کہا گیا اسے، اس طرح کے پھوڑے نکلے نہایت زہریلے جس سے کہ لوگ دور بھاگتے تھے، اس کے گھر والے قریب نہیں آتے تھے، اسی میں اس کی موت ہوئی ہے، کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں تھا، دولت بھی اس کی اور سب اس کے اعزاء اور اقربا بھی اور اس کے اپنے بیٹے بھی قریب نہیں پھٹکے۔ پھر یہ کہ مر گیا ہے تو وہ چونکہ خوف تھا کہ یہ چھوت کی بیماری ہے، لگ نہ جائے، تو کئی دن تک لاش پڑی رہی ہے، قریب کوئی نہیں گیا، سڑ گئی بری طریقے سے۔ پھر حبشیوں کو بلا کر، جیسے یوں سمجھیے کہ کہیں ہمارے اس معاشرے میں چوڑوں اور چماروں کو بلا کر، اور پھر لکڑیوں سے دھکیل کر، ایک گڑھا کھود کر اور لکڑیوں سے دھکیل کر، ہاتھ نہیں لگانا اس کو، اور اس کی لاش جو ہے گڑھے میں ڈالی گئی۔ یہ انجام اس شخص کا ہوا ہے، تو یہ اصل میں پیشین گوئی ہے، بعد میں ہونا ہے، اور میں یہی بات عرض کر چکا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی پیشین گوئی ہے، یہ دونوں پیشین گوئیاں ہیں، اور یہ دونوں در حقیقت وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیت آئی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی ہجرت سے قبل کی صورت ہے، اس وقت تک بھی ابھی نہ فتح آئی تھی نہ باطل کو زوال آیا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وہ بھی پیشین گوئی تھی کہ یہ ہو کر رہے گا، انجام کار یہی صورت پیدا ہوگی، تو یہ بھی پیشین گوئی ہے، اور سورۃ النصر بھی پیشین گوئی ہے۔ تبت، یہ تبا کا لفظ عربی زبان میں
ہلاکت، بربادی، بہت برا انجام، زور کا ٹوٹ جانا، زوم کا ختم ہو جانا، ان سب کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومن میں یہ لفظ آیا ہے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ فرعون نے جتنی بھی چالیں چلی حضرت موسیٰ کے خلاف، وہ برباد ہو کر رہیں، ہلاک ہو کر رہیں، کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ اسی طرح یہ لفظ آیا سورہ ہود میں وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، تفعیل کے وزن پر اس سے تتبیب ہو گیا، تباب یہ بھی مصدر ہوا۔ تو یہ تتبیب جو ہے یعنی ان سرداروں نے، اپنی قوموں کے جو سردار تھے، انہوں نے اپنی قوموں کو ورغلایا اور ہلاکت اور بربادی ہی میں اضافہ کیا، چاہے وہ قوم ہود کے تھے یا قوم صالح کے تھے یا آل فرعون تھے یا قوم لوط کے سردار تھے۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، اسی سے یہ لفظ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، یا یوں سمجھیے کہ طاقت سے محروم ہو گئے دونوں ہاتھ، اور ہاتھ آتے ہیں کسی کے قوت کے لیے، ذو العید، ہاتھوں والا یعنی قوی، توانا۔ ابو لہب کا زور ٹوٹ گیا، یعنی ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جانے والا ہے۔ پیشن گوئی چونکہ قطعی ہے، اللہ تعالیٰ پیشن گوئی فرما رہے ہیں، تو ماضی کے صیغے میں جیسے کہ ہو چکا، اتنا یقینی، اتنا حتمی۔ ماضی کا فعل ماضی عربی زبان میں کسی شے کے حتمی اور یقینی ہونے کے لیے بھی آتا ہے، چاہے مستقبل کی شے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے تمام حالات جو قرآن میں آئے وہ فعل ماضی میں آئے، یہ ہو گیا، اس اعتبار سے کہ یہ اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کر رہنا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا، یعنی اس کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، اس کا دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی شوکت و ثروت بھی ختم ہو جائے گی، اور خود وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور ہلاک کیسا ہوگا وہ تو بعد میں سامنے آ گیا، تب یہ حقیقت کھلی ہوگی کہ تب اس کا مفہوم کیا تھا، کتنی حسرتناک موت ہوگی اور کتنا حسرتناک انجام ہوگا۔ وہ شخص جو بہت صاحب ثروت تھا، بہت دولت والا تھا، بہت اونچی حیثیت والا تھا اپنے معاشرے میں۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ابو لہب اس شخص کی کنیت ہے، نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کا لفظ قرآن مجید میں ویسے بھی نہیں آ سکتا تھا، مشرکانہ نام ہے، عزیٰ ان کی دیوی تھی، تو اس کے نام سے عبد العزیٰ۔ یہ لفظ تو قرآن مجید کے اندر آنے کے قابل نہیں، ایک تو اس وجہ سے وہ لفظ نہیں آیا بلکہ کنیت آئی، اور دوسرے آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں صنعت لفظی ہے۔ لہب کے معنی ہے انگارہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ بہت سرخ و سفید رنگت، بہت موٹی موٹی آنکھیں، بہت خوب رو، بہت حسین انسان، تو جیسے کہ انگارہ ہوتا ہے، دہتا ہوا انگارہ، اس طرح کا سرخ و سفید رنگت والا آدمی، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، بہت خوبرو ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، اس لیے ابو لہب کہلاتا تھا۔ آگے آپ دیکھیں گے سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب یہ ڈال دیا جائے گا اس آگ میں جو انگاروں والی ہے، بھڑکنے والی ہے۔ تو وہ نام کی مناسبت اور بہت عمدہ صنعت لفظی اس کو کہتے ہیں ادبی صنعت کے اندر، اصناف ادب میں، اس اعتبار سے یہ لفظ لایا گیا اور بہت مناسب ہے یہ کہ اس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے چونکہ بیوی کا تذکرہ بھی آ جائے گا، بیوی کی بھی کنیت ام جمیل تھی، حالانکہ جمیل نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے ابو لہب کا، اور نہ اس عورت کا، نہ لہب نام کا کوئی بیٹا ہے۔ تو عرب میں ان کا ایک ذوق ہے، مزاج ہے، وہ کنیت جو ہے وہ کسی اور نسبت سے بھی رکھ دیتے ہیں، جیسے ابو تراب حضرت علی کو حضور نے فرما دیا۔ اب تراب کوئی حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس وقت وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے ننگے فرش پر، کپڑے غبار آلود ہو گئے، مٹی میں مٹی آپ کے جسم پہ لگ گئی، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے، جو مٹی میں اس طرح تم لتھڑ گئے ہو، اٹھو۔ اب یہ ابو تراب جو ہے ان کی کنیت بن گئی۔ یا ابو ہریرہ، ان کا تو نام ہی کسی کو معلوم نہیں، شاذ ہوں گے کوئی کہ جنہیں نام معلوم ہے۔ ان کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ، بلی کا باپ، تو بلی کے باپ وہ نہیں تھے، بات صرف یہ تھی کہ بلی انہوں نے ایک پالی ہوئی تھی اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے بھی کوئی ہوتا ہے۔
ایک پیٹ ہے ان کا، وہ اس پیٹ کے ساتھ اسے کھلاتے پلاتے تھے، ان کا نام ابو ہریرہ، بلی والا بن گیا۔ اسی طرح ابو لہب جو ہے کنیت، وہ اس کے رنگ روغن، اس کی جو ظاہری حسن و جمال تھا اس کے اعتبار سے، اور میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں بیوی کا معاملہ بھی ام جمیل، نہایت حسین و جمیل عورت تھی۔ ان دونوں کو قرآن ایک صورت میں لے کر آیا ہے اور اس نے جمع کیا، اس کی اصل حکمت تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دونوں حسب نسب کے اعتبار سے بھی عرب کے سب سے اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ قریش کے گھرانوں میں بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ تھے سب سے چوٹی پر، انہی کا آپس میں مقابلہ تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ ہی کی چشمک جو تھی وہ بعد میں خلافت راشدہ میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ہوا دی، اور اسی سے وہ الفتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا، بہت بڑا فساد، بہت بڑا ہنگامہ، حضرت عثمان کی شہادت، پھر جنگ صفین، جنگ جمل، یہ سب کچھ در حقیقت اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ہاشم کی اولاد اور امیہ کی اولاد، یہ گویا کہ قریش کے گھرانوں میں سب سے چوٹی کے گھرانے تھے، انہی کا آپس میں مقابلہ تھا، جو بھی مسابقت تھی وہ ان کے مابین تھی۔ تو اب نوٹ کیجئے، ہاشم کا پوتا ہے ابو لہب، نام ہے عبد العزیٰ، اور امیہ کی پوتی ہے یہ اروا جس کی کنیت ہے ام جمیل، اور ہمشیرہ ہے یہ ابو سفیان کی، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، اروا بنت حرب بن امیہ، تو امیہ کی پوتی یہ اروا ام الجمیل، اور ہاشم کا پوتا ابو لہب ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ معلوم ہوا کہ چوٹی کا حسب نسب ہے دونوں کا۔ پھر دونوں گھرانے آ کر یہاں جڑ گئے ہیں، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین یہ رشتہ قائم ہوا ہے۔ اس اعتبار سے معاشرتی طور پر بھی بہت بلند مقام تھا دونوں کا، سرمایہ دار بہت بڑا تھا۔ پھر یہ کہ جو وہاں کی قریش کی ہائرارکی تھی، جو بھی ان کا ایک نظام حکومت تھا، وہ فارملی تو آپ اسے حکومت سے تعبیر نہیں کر سکتے، قبائلی نظام تھا، لیکن مختلف مناصب تھے جو منقسم تھے۔ تو یہ وہاں کا وزیر خزانہ تھا، جو کعبے کا خزانہ تھا اس کا یہ منتظم بھی کہہ لیجئے، متولی کہہ لیجئے، اور اخلاقی اعتبار سے اس کی دنات کا یہ عالم تھا کہ مشہور یہ ہوا کہ اس نے 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے جو چڑھائے گئے تھے، کئی لوگ آتے تھے چڑھاتے تھے، اور وہ خزانے میں داخل تھے بیت اللہ کے۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ سومناتھ کے تہخانوں میں کیا کیا کچھ سونے کے اور جواہر کے کیا کیا انبار تھے، جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ وہیں رہتے تھے۔ اسی طرح یہ چونکہ بت خانہ بنایا ہوا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تو وہ تو اس وقت بت قدہ تھا، چڑھاوے چڑھتے تھے اور وہ اس کے بیت المال میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں سے اس نے 2 ہرن چرا لیے تھے، اگرچہ تاریخی اعتبار سے بعد میں وہ کہیں اور سے برآمد ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی نے کہیں پھر اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو وہ دے دیے ہوں اور وہاں سے برآمد کرا دیے ہوں، لیکن خود اس کی جو بھی دنات تھی، پستی تھی اخلاق کی، وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پورے مکے میں یہی مشہور تھا، ہرن چور یہ ہے جس نے غزال زریں چرایا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کے خزانے سے۔ جیسے ایک زمانے میں یاد ہوگا پاکستان میں صوبہ سرحد کے ایک وزیر کا نام پڑ گیا تھا چینی چور، وہ چینی کا اس زمانے میں وہ کنٹرول اور راشن وغیرہ تھا، وہ غلط پڑا صحیح پڑا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ جیسے وہ کسی وزیر کے لیے چینی چور کا لفظ مشہور ہوا، ایسے ہی یہ غزال زریں کا چرانے والا، یہ گویا کہ اس کی شہرت تھی، بزدلی بھی تھی اور دوسری طرف پستی اخلاق کی یہ بھی تھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ بلکہ یہاں میں بھول گیا، مجھے ایک اور آپ کو روایت سنا دینی چاہیے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک تو میں نے ام جمیل کا رد عمل آپ کو بتایا، وہ حجب کہتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ کیا محمد نے میری حجب کی ہے؟ میں نے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو کوئی حجب نہیں کی آپ کی۔ تو پھر اس نے حجب کی، مزممن قلینا ودینہ ابینا وحکمہ عصینا۔ اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ اس کے بعد وہ یہ کیا کرتا تھا کہ مجموع میں لوگوں کے سامنے
گویا کہ استہزاء کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ کر کہتا تھا تبًا لکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد، تمہارے دونوں کے لیے ہلاکت ہو، مجھے تو کوئی شے تم میں نظر نہیں آئی وہ بات جو کہ کہہ رہے ہیں محمد نے تو کہا تھا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے۔ گویا کہ حضور کی یعنی نفی کرنے میں یہ کہ حضور کی یہ پیشن گوئی غلط ہے، میرے تو ہاتھوں کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، کوئی بسکنٹا نہیں نکلا، کوئی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، میرے ہاتھ تو صحیح سالم ہے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا سیرت کا، دلچسپی کے اعتبار سے، ورنہ اس صورت کے درس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک مناسبت سی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گھریلو حالات کے اندر ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے، تو حضور حضرت عائشہ سے کسی بات پر بہت برہم ہوئے اور آپ نے یہاں تک الفاظ فرما دیے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پتہ نہیں کیا تقصیر ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی بات جس پر حضور کو غصہ زیادہ آ گیا۔ اب حضور تو چلے گئے باہر اور آپ بھول بھی گئے، اس وقت ایک خاص کیفیت میں وہ الفاظ نکل گئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو اب حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہیں، اور یہ انداز تھا ان کا، بڑا لطیف انداز تھا، یہ پروٹیسٹ کا انداز ہے اصل میں۔ حضور نے کہا کیا کر رہی ہوں؟ عرض کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ کب آپ کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو۔ تو حضور نے فوراً اللہ سے دعا کی، پروردگار میں بھی انسان ہوں، میں بھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں، اور غصے میں مجھ سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ بھی نکل سکتے ہیں، تو پروردگار جس کے لیے کہیں میں غصے میں ایسے الفاظ کہہ دوں تو اسے بد دعا کی بجائے اس کے حق میں دعا بنا دے، اس کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ بھی سیرت محمدی کا اہم واقعہ ہے، اور چونکہ اس میں ایک مناسبت تھی ظاہری کہ ابو لہب کہا کرتا تھا تبًا لکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد، مجھے تو نظر نہیں آئی ابھی تک، محمد نے تو کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم لمبی ہوتی ہے، اس کی تقویم جو ہے 1000 سال کا تو اس کا ایک دن ہے، ہم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اللہ کے اپنے پیمانے ہیں، اس اعتبار سے وہاں دیر ہو جاتی اندھیر نہیں ہے، نتائج تو وہی نکل کر رہے، انجام وہ ہو کر رہا، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے، نہ اس کا مال، نہ اس کی کمائی۔ یہ پھر ماضی کا صیغہ ہے، مراد کیا ہے؟ نہیں کام آئے گی اس کے، نہ اس کی دولت، نہ اس کی کمائی۔ اب یہاں مال اور کسب کو اگر عام معنی میں لیا جائے تو دونوں ایک چیز بن گئے، کسب بھی کمائی، لیکن مفسرین نے مختلف حوالے دیے ہیں کہ در حقیقت کسب کا لفظ جو آتا ہے انسان کے لیے، ایک تو اولاد کے لیے بھی آتا ہے، اولاد بھی انسان کی گویا کہ کمائی ہے، اپنے مستقبل کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے، اولاد کی پیدائش ہے، پھر پالنا پوسنا ہے، پروان چڑھانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک انویسٹمنٹ ہے اس کے اس مستقبل کے لیے، اس عمر کے لیے، جبکہ وہ معذور ہو جائے گا، اگر بڑھاپے کی عمر آ جاتی ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوگی، تو یہ بھی ایک کمائی ہے انسان کی، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب قریش کے اونچے گھرانے کا فرد تھا، وزیر خزانہ تھا، تو کچھ نہ کچھ دکھاوے کی نیکیاں تو کرتا ہی ہوگا نا، کوئی غریبوں کا کھانا کھلانا، کچھ سورہ معون میں جو آیا ہے یراؤون، یہ مراعات ہے ان کی در حقیقت، یہ صرف ریاکاری کے تحت کچھ کھانے کھلاتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ ہمارا اور بنی ہاشم کا مقابلہ چلا آ رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلایا۔ تو یہ کھانا کھلانا مقابلے میں اور ایک دوسرے پر مسابقت اور مفاخرت جو ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، یہ تو ریاکارانہ نہیں۔ تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، نہیں کام آئے گی اس کے، نہ اس کی دولت اور نہ اس کی کمائی یعنی اس کی اولاد، یا وہ نیکیاں جس کو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کمائی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، کوئی وزن نہیں۔ وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو 3 مقامات کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید کے، کہ جن میں تشبیہ اور تمثیل کے پیرائے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریاکاری کی نیکی ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ جیسے کہ سورہ نور میں بھی آیا ہے
اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ ان کی نیکیاں جو ہیں وہ سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا دور سے دیکھ کر سمجھتا ہے پانی، حالانکہ پانی نہیں ہے، سسکتا ہوا گھسٹتا ہوا پہنچتا ہے، پانی نہیں ملتا، موت منتظر ہوتی ہے، یعنی اللہ کو پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دیتا ہے، کوئی نیکی ویکی نہیں ہے۔ آخرت میں جائیں گے، ایک جگہ آیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ بڑے بڑے اعمال پر تکیہ کر کے آئیں گے، ہم نے فاؤنڈیشنز قائم کیے تھے، ہم نے ادارے بنا دیے تھے، ہم نے یتیم خانے کھول دیے تھے، ہم نے فلاں کام کیے تھے، معلوم ہوگا سب ریاکاری کا ڈھونگ تھا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اسے غبار بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے، کوئی حقیقت تمہاری نیکی کی نہیں۔ تو یہ تینوں مفہوم ذہن میں رکھیے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور اس میں وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ سورہ ہمزہ میں پڑھ چکے ہیں، یحسب ان مالہ اخلدہ، دولت مند انسان جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے اپنی دولت پر، یہ مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گی، میری یاد کم سے کم اس دولت کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ قائم رہے گی۔ پیرامڈز، وہ جو میں نے آپ کو انگریزی کی عبارات بھی سنائی، calm and self-possessed pyramids echo unto eternity, the defined cry of man's will to survive and conquer the storms of time۔ دولت کو انسان ذریعہ بناتا ہے، تاج محل بنا دیا، کروڑوں روپے لگا دیے، میری اور میری بیوی کی محبت جو ہے رہتی دنیا تک یاد رہے، دنیا کو دولت کو ذریعہ بنایا۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، حقیقت ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گویا کہ اسی کی طرف حوالہ ہو رہا ہے، کچھ کام نہیں آئے گی، نہ اس کی دولت اسے بچا سکے گی اس انجام سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، نہ ہی اس کے بیٹے اس کی اولاد کام آئے گی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، موت کے وقت وہ قریب بھی نہیں پھٹکے، پاس بھی نہیں آئے۔ موت سے بچانا تو دور کی بات ہے، آج تک کسی نے بھی کسی کو موت سے نہیں بچایا، لیکن کوئی خدمت ہے، کوئی تیمارداری ہے، کوئی احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ تکفین اور تدفین کا معاملہ ہے، وہ اولاد تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ باقی اگر کوئی ریاکارانہ نیکی کا کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی اعمال ہے تو آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ہباء منصورہ ہو جائیں گے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جھونک دیا جائے گا، پڑے گا، داخل ہو جائے گا اس آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلہ زن ہے، لہب۔ یہ وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کے اندر جو صنعت لفظی پیدا ہوئی، ابو لہب ہے یہ دمکتا ہوا چہرہ اور یہ بڑا حسین جو انسان ہے، آخر کو یہ آگ کا ایندھن بن کر رہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، میں اسے حالت رفیع میں سمجھتا ہوں، سیصلی میں جو ضمیر فاعلی ہے اسی پر عطف ہے، یہ داخل ہوگا وہ خود بھی، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی، وامرأتہ، اور اس کے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ عروہ اس کا نام ہے، ام جمیل کنیت ہے، حرب کی بیٹی ہے، امیہ کی پوتی ہے، ابو سفیان کی بہن ہے، اونچے گھرانے کی خاتون ہے۔ اسی لیے اس کا قول میں نے سنایا، قد علمت قریش انی بنت سیدہا، قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں اس کے ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی ہوں۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ ذرا مشکل ہے حصہ یہاں پر نحوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی، اور خاص طور پر اس کا جو اس کا اعراب ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک خاصا مختلف فی معاملہ ہے۔ حمالۃ الحطب، حطب کہتے ہیں ایندھن، ایندھن ڈھونے والی، ایندھن اٹھا کر لے جانے والی۔ یہ کنیزیں ہوتی تھیں ان کی، جو جاتی تھیں کہیں باہر سے لکڑیاں وغیرہ چن کر لاتی تھی تاکہ ایندھن کا کام دے، رسی ہوتی تھی ان کے گردن میں پڑی رہتی تھی، گئی ہیں جہاں پہ لکڑیاں چن لی ہیں تو ان کو پھر اب ایک گٹھا بنایا اس رسی سے اور اس کو اپنے سر پر باندھ دیا، جیسے ہر بدو کے سر پر ایک رسی بندھی ہوتی تھی، جو یہ قال آج ہے ان کا۔ اس کا مصرف کیا تھا کہ جہاں وہ اونٹ سے اترا اس رسی کو سر سے کھولا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے کس لیا تاکہ اونٹ بھاگ نہ جائے۔ اسی کو کہتے تھے اے قال، عاقل ہو، اس اونٹ کو پہلے عاقل ہا ثم توکل، اونٹنی کو پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ دو پھر توکل کرو، حضور نے فرمایا تھا۔ اسی سے یہ قال بنا ہوا، ان کی روایت تھی یہ۔ پھر جب اس اونٹ کو اوپر سوار ہو کے آگے چلنا ہے، گھٹنا کھولا
وہ رسی جو ہے اس کے گھٹنے سے نکال کر اپنے سر کے اوپر رس لی۔ اسی طریقے سے یہ ایندھن ڈھونے والی جو ان کی کنیزیں ہوتی تھیں، ان کے گلے میں یہ رسیاں پڑی ہوتی تھیں، گئی ہیں رسی لکڑیاں جمع کی ہیں حطب ادھر ادھر سے، اور اس کو ان کو گٹھا بنانے کے لیے رسی، ورنہ اس کے بعد پھر اپنے کندھے پر ڈال دی۔ تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ایندھن جمع کرنے اور ڈھونے والی کنیزوں کا، حمالۃ الحطب۔ لیکن یہ کہ یہ الفاظ ام جمیل پر کیسے منطبق ہوں گے؟ وہ تو بیگمات میں سے ہے، چوٹی کی خاتون ہے، چلیے خاتون اول کا تصور وہاں نہ ہو اس لیے کہ کوئی صدر ریاست تو وہاں تھے نہیں، لیکن بہرحال چوٹی کی بیگمات میں سے تو تھی، اور اس کے گلے میں ایک بڑا قیمتی ہار پڑا ہوتا تھا، بہت قیمتی ہار۔ تو یہ تشبیہ جو ہے کس اعتبار سے آئی ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ خاص کام وہ یہ کرتی تھی کہ رات کے وقت چپکے سے، تاکہ کسی اور کو معلوم نہ ہو جائے، یہ کام کنیزوں سے کرانے کا نہیں تھا کہ یہ راز کھل جائے، یہ خود جاتی تھی اور خاردار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور کے دروازے پر ڈال دیتی تھی، تاکہ صبح کو وہی اسمال آورز آف دی مارننگ میں حضور نکلے، فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ طواف کے لیے، تو آپ کے پاؤں میں وہ کانٹے چبھ جائیں، اس لیے حمالۃ الحطب اسے کہا گیا۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے بھس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی، یہ جو لگائی بجھائی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ادھر کی بات وہاں لگائی، وہاں کی وہاں لگائی، لڑانا آپس میں، تو اس کا مزاج یہ تھا، مزاجی اعتبار سے دنات، اخلاقی اعتبار سے پستی، تو گویا کہ وہ اس قسم کی چغل خور قسم کی عورتیں یا چغل خور قسم کے انسان، تو وہ ایندھن ہی ڈھو رہے ہوتے ہیں نا آگ لگانے کے لیے، لڑائی کی آگ، آپس کی منافرت کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ چغل خوریاں جو ہے در حقیقت ایندھن ہے۔ میرے نزدیک اس کی جو صحیح ترین تعبیر ہے، مولانا اصلاحی صاحب نے بھی وہی لی ہے اور بہت سے حضرات نے لی ہے، وہ یہ ہے کہ حمالۃ الحطب، یہ تا پر جو زبر ہے یہ منصوب ہے اور یہ حال ہے، یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ یہ ام جمیل جبکہ اس کا شوہر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ اس آگ کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا کر اس کے اندر جھونکے گی، اور یہ بہت لطیف حقیقت ہے۔ وہ بری بیویاں ہیں، وہ در حقیقت اپنے شوہروں کے لیے گویا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ایندھن فراہم کرتی ہیں، اپنی غلط فرمائشیں، اپنے غلط مطالبے، وہ اس سے کیا کر رہی ہیں؟ اپنے شوہروں کے لیے کیا اہتمام کر رہی ہیں؟ ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام خوریاں ہو رہی ہیں، سچ کو جھوٹ کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ کیا جا رہا ہے، دیانت کا اور شرافت کا اور امانت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے شوہروں کو گویا کہ جہنم میں جھونکنے والی، اور اگر وہ جہنم میں پڑ گئے تو اور اس کے اوپر تیل ڈالنے والیاں اور اس کے اور ایندھن فراہم کرنے والیاں ہیں۔ یہ نقشہ اس کا ہوگا آخرت میں، وامرأتہ، وہ بھی جہنم میں پہنچے گی، لیکن اس حال میں کہ وہ ایندھن ڈھونے والی ہوگی اور اپنے شوہر کو جلانے کے لیے مزید اور اس کے عذاب میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے ایندھن جو ہے اس کی آگ میں جھونکے گی۔ واللہ اعلم۔ بہرحال اس میں بہت سی آراء ہیں، لیکن جو رائے میرے نزدیک قوی ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگی ایک رسی، بلکہ رسہ، ہوگا ہی صحیح ہے، اس لیے کہ موٹے بٹے ہوئے رسے کو کہتے ہیں حبل، اور مسد لوہے کے تاروں کو بھی بٹ کر بنایا جاتا تھا، بہت مضبوط رسہ، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کنواں اگر کہیں ہوتا تھا تو بہت گہرے ہوتے تھے، اس میں سے پانی کھینچنے کے لیے بڑے مضبوط رسوں کی ضرورت ہوتی تھی، یا یہ کہ کھجور کے پتوں سے بناتے تھے، جیسے آج کل بھی آپ کو وہاں نظر آتی ہیں رسیاں بنتی ہیں، یا کھجور کا ریشہ ہے بٹ کر بناتے تھے، یا اونٹ کے بالوں کو بٹ کر جو ہے بناتے تھے، تو مضبوط رسے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور جید کہتے بھی تھے عام گردن کو نہیں، بلکہ کسی بہت دولت مند خاتون کی گردن جو مرصع ہو بہت سے زیورات سے اور ہار پڑے ہوئے اس میں، وہ جید کہلاتی تھی۔ آج جو اس کی گردن کے اندر ہار پڑا ہوا ہے قیمتی موتیوں کا، آخرت میں یہی ایک موٹے رسے کی شکل اختیار کر لے گا، اور وہی موٹا رسہ ہوگا جس میں کہ وہ باندھ کر ایندھن لائے گی اور اپنے شوہر کی آگ کے اندر اور اضافہ کرے گی۔ یہ تعویل ہے جو میرے نزدیک سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والی اس مضمون کے ساتھ۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب اس سورت کے جو الفاظ ہیں اور ان کے معانی پر تو ہم نے بحث کر لی، ایک بہت بڑا سوال یہ ہے
کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے صراحت کے ساتھ نام لے کر کسی اور کا ذکر نہیں ہوا. کسی کافر کا، نہ ابو جہل کا نام اس طرح لیا گیا، نہ ولید بن مغیرہ کا لیا گیا، نہ اخنس ابن شریق کا لیا گیا، نہ عقبہ ابن ابی معیط کا لیا گیا، کسی کا نہیں لیا گیا. کیا وجہ ہے؟ ابو لہب کے ذکر میں اتنا اہتمام، اتنے شد و مت کے ساتھ ایک مکمل صورت. یہ آیتیں نہیں ہیں، یہ تو مکمل صورت ہے، شہر معانی ہے. سور کہتے ہی فصیل کو ہے، ایک فصیل شہر کے گرد کھچی ہوئی ہے، پورا شہر اس کے اندر ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیا امتیازی کیفیت تھی اس شخص کی اور پھر اس کی بیوی کی بھی. ویسے مفسرین نے صرف اس شخص کے بارے میں بات کی ہے، بیوی کے بارے میں بات نہیں کی ہے، کسی نے بھی نہیں کی ہے. یہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس میں جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، جو میری رائے ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا. پہلے میں بتا دوں کہ اس پر جو محنتیں کی ہیں ہمارے مفسرین نے، مولانا مودودی نے کافی محنت کی ہے، چیزیں جمع کی ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ شخص ابو لہب جو ہے یہ نہایت قریبی رشتہ دار ہے حضور کا، قرابت دار، چچا ہے، سگا چچا. اور عرب کا یہ عام جو ہے ان کا اصول کہہ لیجئے، ان کی معاشرت، اس میں یہ تھا کہ قبائلی نظام میں اپنے رشتہ داروں کا ساتھ دینا یہ شرافت اور مروت کا تقاضا تھا. اسی تقاضے کے تحت ابو طالب نے ساتھ دیا آخری وقت تک مرتے دم، اور بنی ہاشم نے سب نے ساتھ دیا، بنی مطلب نے سب نے ساتھ دیا. معلوم یہ ہوا کہ یہ خاندانی شرافت اور نجابت کا تقاضا تھا جو پورا ہوا. اور یہی تو وجہ ہے کہ 10 برس تک حضور کو پروٹیکشن حاصل رہی، ورنہ تکہ بوٹی کر دیتے قریش. ان کی نگاہوں کے سامنے ایک شخص ہے، دندناتا پھر رہا ہے مکے کی گلیوں میں، کچھ نہیں کہہ سکتے اسے، اس لیے کہ اگر اس کے اوپر دست درازی کریں گے تو قبائلی جنگ شروع ہو جائے گی، بنو ہاشم کے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی. بنو ہاشم کا سردار ہے ابو طالب، اور وہ پشت پناہ ہے، وہ ساتھ دے رہا ہے، چاہے ایمان نہیں لایا، ایمان تو نہیں لایا. بنی ہاشم کی اکثریت ایمان نہیں لائی تھی جب شیب بنی ہاشم میں داخل ہوئے، وہ صرف خاندانی قرابت داری کی وجہ سے داخل ہوئے. اس اعتبار سے اس کا یہ کردار جو ہے یہ بہت ہی قابل مذمت کردار تھا کہ اتنا قریبی عزیز ہونے کے باوجود یہ شخص اس درجے حضور کی ضد میں، عناد میں، دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گیا. یہ گویا کہ عرب کے اس عام مزاج، ان کے جو بھی ان کی ویلیوز تھی، اس کے اعتبار سے اس کی خصوصیت ہے. یا نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں اکثر رسولوں کے تذکرے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے لوگو اس تبلیغ، اس دعوت، اس نصیحت پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. یہ تو گویا کہ اصل الاصول ہے، بنیاد ہے. لیکن ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ شورى میں اس میں ایک استثناء بھی آیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک اللہ آ گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے یہ کہ قرابت داری کی محبت کا تو کوئی لحاظ کرو، میرا ساتھ نہ دو، میری دشمنی تو نہ کرو. یہ بھی در حقیقت عرب کا وہی جو قبائلی پس منظر ہے، کچھ تو لحاظ کرو. دشمن تو دشمن ہے، اپنے بھی مجھے اگر تکلیف پہنچائیں گے تو یہ تو تمہارے اپنے اصولوں کے خلاف ہے، تمہارے اپنے نظام کے خلاف ہے، تمہارے اپنے قواعد و ضوابط کے خلاف ہے. الا المودۃ فی القربى، یہ صرف آیا ہے، اس کو اہل تشیع نے مفہوم کچھ اور دے دیا کہ حضور نے اپنے قرابت داروں اور اہل بیت کے لیے، اور اہل بیت ان کے نزدیک صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہ ہے. تو اس آیت کا وہ مفہوم صحیح نہیں ہے، یہ مفہوم صحیح ہے کہ انہیں گویا کہ غیرت دلائی گئی ہے کہ کم سے کم قرابت داری کا لحاظ کرو، میرا ساتھ نہیں دیتے نہ دو، لیکن یہ کہ میری مخالفت پر، جیسے کہ یہود سے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم تو سب سے بڑھ کر اور سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، تم تو تورات کے پڑھنے والے ہو، انجیل کے پڑھنے والے ہو، تم تو انبیاء اور رسول کو ماننے کے دعوے دار ہو. اگر قریش نے میری مخالفت کی تو ٹھیک ہے، کی انہیں تو کچھ معلوم نہیں، نہ کتاب ہے، نہ شریعت ہے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، وہ امی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ در حقیقت اس انداز کی بات جو ہے وہ ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اسی کے حوالے سے، اور یہ بات صحیح لکھی ہے جنہوں نے بھی لکھی ہے، کہ چونکہ اس کا معاملہ یہ تھا کہ یہ علیحدہ ممیز ہو گیا، سب بنی ہاشم حضور کا ساتھ دے رہے ہیں ابو طالب کی زیر قیادت، زیر سیادت، لیکن یہ شخص جو ہے نہایت بغض میں، دشمنی میں، اور یہ بغض اور دشمنی میں نہ صرف شدت بلکہ کمینگی کا عنصر بھی شامل تھا.
اس کے لیے چند مثالیں اپنے ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے 2 بیٹوں کا رشتہ تھا یا نکاح ہو چکا تھا حضور کی 2 صاحبزادیوں سے۔ یہ نکاح بھی ہو گیا ہو، اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو وہ رشتے میں اور نکاح میں، اور اس وقت تک ظاہر بات ہے ابھی شریعت اسلامی تو نازل نہیں ہوئی تھی، قوانین تو ابھی نہیں آئے تھے، اس اعتبار سے وہ کیا شکل تھی ہم تفصیل سے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال منسوب تھی یا یہ کہ نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے کہا دونوں سے میں تم سے مقاطعہ کر لوں گا اگر تم نے طلاق نہ دی محمد کی دونوں بیٹیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں نے اپنے بات کا کہنا مان کر باپ کا اور آ کر حضور کے سامنے، ایک نے بہت زیادہ گستاخی کا معاملہ بھی کیا، دونوں نے طلاق دی، کھڑے ہو گئے ڈٹ کر ہم آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، اور ایک نے غالباً عتیبہ اس کا نام تھا، اس نے حضور پر تھوکا بھی، اگرچہ وہ حضور پر نہیں پڑا اس کا تھوک، لیکن اس نے تو تھوک دیا نا، حضور تک پہنچا یا نہیں پہنچا۔ جس نے پتھر اٹھا کر دے مارا اس نے تو پتھر دے مارا، وہ پتھر اس کو لگا یا نہ لگا وہ تو اپنے عمل کا کسب کر چکا۔ تو حضور نے بد دعا دی تھی اسے عتیبہ کو کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس شخص پر، اس نوجوان پر مسلط کر دے۔ چنانچہ یہ اس کا حشر ہوا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ، ابو لہب بھی ساتھ تھا اور یہ دونوں بیٹے بھی ساتھ تھے، یہ شام کی طرف گئے ہیں قافلہ لے کر، ایک تجارتی قافلہ، غالباً واپسی پر کہیں پڑاؤ تھا، تو بتایا گیا کہ اس وادی میں کبھی کبھی شیر آ جاتا ہے۔ ابو لہب کو یاد آ گیا کہ محمد نے یہ بد دعا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا قافلے والوں سے بھائی کوئی خصوصی اہتمام کرو میرے بیٹے کا، اس کا عتیبہ کا، اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو درمیان میں اس کے سونے کی جگہ جو بھی تھی اس کے چاروں طرف اونٹوں کی قطاریں بٹھا دی، فصیلیں بنا دی اونٹوں کی، اور اس کی حفاظت کے لیے گویا قلعہ بند کر دیا، اور سو گئے۔ رات کو پوری رات جاگ تو نہیں سکتے تھے، لیکن یہ کہ رات کو شیر آیا اور ان تمام فصیلوں پر سے وہ گزرا اور جا کر اس نے اسے پھاڑ کھایا۔ یہ اس کا انجام ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو ہے اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اسی طریقے سے یہ میں سنا چکا ہوں آپ کو سورۃ الکوثر کے ابتر کے ذکر میں کہ یہ شخص اتنا کمینہ ہے کہ جس رات حضرت قاسم کا انتقال ہوا ہے، حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے، انہی کے حوالے سے کنیت جو ہے حضور کی ابو القاسم ہے، اس رات انتقال ہوا ہے، خوشی کے مارا دوڑا ہوا گیا ہے قریش کے جہاں ان کا لگا ہوا تھا مجمع، جو بھی ان کی چوپال تھی، کہ خوشخبری ہو، تانیت ہو، محمد ابتر ہو گیا، یعنی محمد کا سلسلہ نسل کا جو ہے منقطع ہو گیا، اب ان کی نسل ہے ہی نہیں، کوئی نام لینے والا رہے گا ہی نہیں۔ یہ جتنے دن بھی ہمیں ستا لے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ لے، لیکن یہ کہ بہرحال آگے اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اسی میں وہ سورہ کوثر میں آیا تھا، ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا سلسلہ منقطع ہونے والا نہیں ہے، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر تو بلند سے بلندتر ہوتا چلا جائے گا، ہاں آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، اس کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ تو یہ واقعہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ پھر یہ کہ ایک دیوار بیچ کا یہ ہمسایہ تھا حضور کا، سگا چچا ہے، ایک ہی خاندان کے لوگ جیسے رہتے ہیں، گاؤں میں بھی آج کل رہتے ہیں، کوئی بڑے بڑے محل اور وہ بیگھوں میں پھیلی ہوئی یا وہ کنالوں کی بنی ہوئی کوٹھیاں تو تھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، دیوار بیچ میں۔ تو یہ جب حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اوپر سے کوئی گندگی پھینک دیتے تھے، ہنڈیا چڑھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی نجاست ڈال دی ہے، تو حضور باہر آتے تھے، فریاد کرتے تھے، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، یہ ہمسائیگی کا یہ حق تم ادا کر رہے ہو، جیسے قرابت داری کا تم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، ہمسائیگی کا بھی حق ادا نہیں کر رہے۔ پھر اعلانیہ مخالفت میں حضور کی سب سے پیش ان تمام چیزوں کو نوٹ کیا ہے مفسرین نے کہ یہ وجہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ شخص جو ہے اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس کی مذمت میں یا اس کے لیے بد دعا پر مشتمل یا اس کے لیے بد انجام کی پیشین گوئی پر مشتمل یہ مکمل صورت نازل ہوئی۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ در حقیقت حکمت قرآنی کا، اور جو حضرات میرے اس سلسلہ درس سے وابستہ رہے ہیں ان کے ذہن میں پہلے سے یہ چیزیں موجود ہوں گی، آج آخری مرتبہ انہیں پھر دوبارہ ترتیب سے ذہن میں اپنے مرتب کر لیں۔ اس سورہ مبارکہ میں میرے نزدیک 2 چوکے ہیں جو مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ ذرا لفظ سمجھیے، جیسے 4 سورہ اور 6 سورہ ایک لفظ ہے جو میں نے وضع کیا ہے، چوکا، چوکی، چارپائی، 3 پائے نہیں ہوتے، 4 پائے ہوتے ہیں اس میں، 4 پائی، چوکی۔ 2 اعتبارات سے نامکمل چوکے تھے جو اس صورت میں آ کر مکمل ہو گئے۔ یہ تو ہے عنوان، جملہ جو میں نے عنوان کے طور پر دیا، اس کی وضاحت کیا ہے۔
میں تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ تمام کافر برابر نہیں تھے، نہ ہر زن زنستو، نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگوش یکساں نہ کرتے، نہ تمام مومن ایک جیسے تھے، نہ تمام کافر ایک جیسے تھے۔ کافروں میں بدترین بھی تھے، کافروں میں اچھے بھی تھے، اہل ایمان میں بہت بلند بھی تھے، ابو بکر صدیق، عثمان غنی، صدیقین، ان میں شہداء بھی تھے، عام صالحین بھی تھے۔ تو درجہ بندی تو ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ اب آپ نوٹ کیجئے، 4 درجے قائم کر لیجئے ان لوگوں کے جو حالت کفر میں جن کی موت واقع ہوئی، ان میں سے 3 کا ذکر ہو چکا ہے، یہ چوتھا بدترین ہے جو خانہ خالی تھا، ابو لہب کے ذریعے سے اس سورہ مبارکہ میں وہ خانہ بھی مکمل ہو گیا۔ وہ 3 کون سے تھے؟ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ سورۃ اللیل کے ذکر میں مراتب، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اگر یاد ہو تو، لیکن اس وقت میں پھر اجمالاً بیان کر رہا ہوں۔ مثلاً بہترین لوگ ان میں وہ تھے جو اگرچہ کفر پر مرے ہیں لیکن انہوں نے مخالفت نہیں کی، بغض ذاتی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ شرافت یا قرابت کی بنیاد پر ساتھ دیا۔ مثلاً ابو طالب ایمان تو نہیں لائے، حالت کفر میں انتقال ہوا، آخری وقت تک بھی حضور فرما رہے ہیں کہ چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ اللہ کے ہاں میں گواہی دے سکوں۔ نہیں، کفر پر جان دے دی۔ اے بھتیجے، میں جانتا ہوں تیرے دین سے بہتر دین کوئی نہیں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اور موت آئی تو ایمان لے آیا، میں یہ نہیں چاہتا، محروم چلا گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ ابو طالب کو ہوگا، لیکن وہ عذاب بھی یہ ہوگا کہ آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے زیر اثر یہ کھوپڑی میں دماغ ایسے پکے گا جیسے ہنڈیا چولہے پر، لیکن ساتھ دیا، بہت بڑا محسن ہے، ہم سب کا محسن ہے، حضور کا محسن ہے، ہمارا محسن ہے کافر۔ دوسری مثال، مطعم بن عدی ایمان تو نہیں لایا، لیکن حضور جب داخل نہیں ہو سکتے تھے مکے میں، قتل کا فیصلہ ہو چکا دارالندوہ میں، لیکن شرافت، یہ قرابت تھی ابو طالب کی، قرابت کا حق ادا کیا، اور مطعم بن عدی نے شرافت کا حق ادا کیا۔ جب حضور نے پیغام بھجوایا ہے طائف سے واپس آ کر، اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں آ سکتا ہوں، ورنہ نہیں۔ اب یہ عرب کی شرافت سے بعید تھا، دشمن بھی امان مانتا تھا تو امان دے دے، تو شرافت کا اس نے مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں، آ جائیے۔ حضور نے پھر پیغام بھیجا، یوں نہیں خود آ کے لے کر جاؤ، اس لیے کہ دارالندوہ میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، قتل کر دو محمد کو، ہر شخص کے ہاتھ میں لائسنس ہے قتل کرنے کا، کھلی چھوٹ ہے اسے، تو اگر جیسے ہی میں داخل ہوں کوئی شخص قتل کرنے کا حملہ کرے گا، اور پھر وہ پلی یہ لے سکتا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ مطعم بن عدی نے امان دی ہے، لہذا حضور نے کہا آ کر لے کر جاؤ۔ وہ شخص اپنے 6 جوان بیٹوں کو لے کر آیا ہے ہتھیار سجا کر، اور پھر ان کے پہرے میں حضور کو مکے میں لے کر داخل ہوا۔ میرا اور آپ کا محسن ہے یا نہیں؟ مرا حالت کفر پر ہے، اور حضور کے یہ الفاظ ریکارڈ پر ہیں، غزوہ بدر میں جب وہ 70 اسیر تھے، قریش کے سردار بڑے بڑے، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور اگر وہ سفارش کرتا میں ان سب کو چھوڑ دیتا بغیر کسی معاوضے کے۔ تھے تو کافر لیکن یہ بہترین کافر۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے، ابو طالب اور مطعم بن عدی اگر ایمان لے آتے تو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی کے درجے کے مومن ہوتے۔ کیوں؟ شرافت تھی، نجابت تھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، الناس کالمعادن، لوگ تو معدنیات کی طرح ہیں، سونے کی اور ہوگی صاف کریں گے سونا بنے گا، چاندی کی اور ہے صاف کرو گے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن جائے گا۔ تو جو بھی لوگوں کے کردار ہیں، جو بھی ان کی شخصیتوں کا، جو پرسنالٹی کا ان کا سٹرکچر ہے، وہ تو برقرار رہے گا۔ پہلے کفر میں تھا، اب ایمان میں آ گیا، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ دوسرے درجے میں مخالفین تھے، لیکن بہترین مخالف بئی معنی، نہ بزدل تھے نہ بخیل تھے، مخالف تھے،
مخالفت کس بنا پر تھی؟ تعصب کی بنیاد پر، عصبیت، ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے اسلاف، ہماری روایات کیسے چھوڑ دیں؟ یا یہ کہ کچھ اپنے تکبر کی وجہ سے، لیکن کمینگی نہیں، بخل نہیں، اور اسی طریقے سے بزدلی نہیں۔ ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ یہ اس صف میں آئیں گے۔ بدر میں گئے ہیں، ڈنکے کی چوٹ، مقابلہ بھی کیا، گردنیں کٹوائی ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ نہ بخیل تھے، ابو جہل کا قول میں سنا چکا ہوں آپ کو، بنو ہاشم نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے۔ بزدل بھی نہیں ہے، بخیل بھی نہیں۔ یہ ہے کہ مخالف تو ہے، لیکن مخالفین میں یہ بہترین لوگ تھے۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں سورۃ العلق میں، اگر یہ ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ کبھی تم نے غور کیا؟ یہ شخص ایمان لے آتا تو کیا ہوتا؟ یہ عمر بن الخطاب کے درجے کا مومن ہوتا اور حمزہ کے سطح کا مومن ہوتا۔ یہ دونوں ایک جگہ بریکٹ کر رہا ہوں میں، عمر اور حمزہ، اور ادھر ابو جہل اور عتبہ ابن ربیعہ۔ دلیل تو میرے پاس اتنی قوی ہے جس کو کوئی شخص رد کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے دونوں کو پیش کیا، ابو جہل کو بھی اور حضرت عمر کو بھی برابر رکھا، تبھی پیش کیا نا کہ اللہ عمرو ابن ہشام، جو ابو جہل کا اصل نام ہے، ابو جہل تو اس کی کنیت تھی، عمرو ابن ہشام اور عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دے، ایک کو تو اسلام کی توفیق دے، اسلام کو تقویت حاصل ہوگی اگر ان دونوں میں سے ایک بھی ایمان لے آئے۔ تو برابر کی تھی کہ نہیں شخصیت؟ ٹھیک ہے، وہ محروم رہ گئے، اسی تعصب میں جان دے دی۔ اور یہ قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن، حضرت عمر کو اللہ نے منتخب فرما لیا۔ لیکن پرسنالٹی سٹرکچر کے اعتبار سے یہ ہم وزن لوگ ہیں۔ یہ اگر ایمان لے آتے تو حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پائے کے۔ تیسرے درجے میں ہیں مخالفین لیکن بخیل، اپنی سیادت اور قیادت کی چودراہٹ کی حفاظت میں حق کو پہچاننے کے باوجود نہ ماننے والے۔ یہ وہ کردار ہے جو سب سے زیادہ قرآن میں زیر بحث آیا، ولید بن مغیرہ۔ سورہ نون میں بھی تذکرہ اسی کا ہے، سورہ مدثر میں تذکرہ اسی کا ہے، اور بھی بعض مقامات پر خیال ہے کہ وہی کردار ہے۔ یہ کردار جو ہے میٹھی چھری والا کردار ہے، مصالحت کرنے کے لیے، دام ہم رنگ زمین بچھانے کے لیے، زہر سے مت مارو گڑ دے کر مارو، یہ وہ کردار ہے۔ یہ کہیں اگر ایمان لے آتا تو کون بنتا؟ یہ عبداللہ ابن ابی بنتا، منافق بنتا، اس لیے کہ وہ کردار نہیں ہے اس کے اندر۔ اب یہ تین تو ہو گئے، اب بدترین کردار وہ ابو لہب ہے۔ کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں سوائے شکل و صورت کے، سوائے حسب نسب کے۔ یہ چیزیں گیون ہیں انسان کے لیے، یہ تو اس کی اپنے کردار کی بات تو ہے ہی نہیں۔ شکل ہے اللہ نے بنائی، رنگت ہے اللہ نے دے دی، حسب نسب اللہ کا عطا کرتا ہے، باقی بخیل انتہائی، بزدل انتہائی، کمینہ انتہائی۔ کمینگی میں وہ ساری باتیں نوٹ کر لیجئے کہ جو مفسرین نے نقل کی ہیں، نہ قرابت کا لحاظ ہے، نہ شرافت کا لحاظ ہے، نہ ہمسائیگی کا لحاظ ہے، یہی تو کمینگی ہے۔ دشمن کے بھی بچے کے انتقال کے اوپر آدمی خوشیاں نہیں مناتا، اور یہاں یہ بدبخت گویا کہ دادا ہے حضرت قاسم کا، حضور کا چچا ہے، اور یہ خوشخبری دے رہا ہے قاسم کے انتقال کی۔ تو کمینگی، بزدلی اور بخل، ساری خرابیاں جس میں جمع ہیں۔ اب وہ اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج کا وہ بہترین تعبیر ہے اس کی۔ یہ ہمارے علاقے کی، دہلی کے گرد و نواح کی یہ کولوکیل لینگویج جو ہے گھریلو استعمال کی، اس میں ایک مثال بیان ہوتی، گو در گو بلی کا گو، یعنی فضلے بھی جو ہوتے ہیں، گائے بھینس کا جو ہے گوبر، آپ اسے لیپنے میں، پوتنے میں، گوبر اس کے بنا کے آپ نے اوپلے جلا لیا، ایندھن بنا لیا، کسی کام تو آیا۔ لیکن بلی کا فضلہ یا کتے کا فضلہ، یوں اس کے لیے کہا جاتا ہے گو در گو بلی کا گو، نہ لیپنے کا نہ پوتنے کا، کوئی خیر کسی کام کا ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ یہ ہے اصل میں کردار ابو لہب کا، اور یہ چوکا مکمل ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تین، اور وہ جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے کافر،
ان کے 4 درجے. بہترین درجہ جس کی مثال ابو طالب اور مطعم بن عدی. اس سے کمتر درجے میں مخالف ہے لیکن نہ بزدل ہے نہ بخیل ہے، ابو جہل عتبہ ابن ربیعہ. اس سے کمتر درجے میں مصلحت کوش، منافق، کفر کا منافق، اسلام میں بھی آتا تو منافق ہی بنتا، وہ ولید بن مغیرہ. اور بدترین، ہر خیر سے خالی، یوں سمجھیے ظلمات بعضها فوق بعض کا جو نمونہ ہے وہ ہے ابو لہب. چوکا مکمل ہو گیا نا. اب دوسرا چوکا لیجئے، ام جمیل. یہ جو میں نے اب بات بیان کی ہے ابو لہب کے حوالے سے، یہ تو شاید آپ کو معلوم ہو کہ کچھ اس میں تکلف ہے یا کوئی اپنا فلسفہ، اپنے کو عقل کی کہ گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. لیکن دوسری بات تو میں قرآن مجید کی ایک سورت کے حوالے سے بیان کیا کرتا ہوں. سورہ تحریم میں 3 طرح کی خواتین کا کردار بیان ہوا ہے. وہاں بھی چوتھا پایا خالی تھا جو یہاں آ کر پورا ہوا ہے. ایک خواتین وہ تھیں جو بہترین شوہروں کے گھر میں لیکن خود بدترین عورتیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی علیہم السلام، دونوں جہنمی. معلوم ہوا کہ بدترین معاملہ ہو گیا کہ شوہر وہ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے، کانتا تحت عبدین صالحین، لیکن یہ کہ خود نہایت بدتر کردار. دوسرا کردار، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، شوہر خدا کا دشمن، باغی، انا ربکم الاعلیٰ کا مدعی. بیوی حضرت آسیہ، نہایت نیک سرشت، پاک طینت عورت. اسے وہ محل کا عیش اور آرام جو ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ایک ایک لمحہ جو ہے سوہان روح ہے جو گزر رہا ہے. اس محل کی لذتیں مجھے نہیں چاہیے، پروردگار مجھے تو اٹھا لے، میرے لیے تو گھر بنا لے اپنے پاس جنت میں، یہ مجھے پسند نہیں. تو گویا کہ بہترین شوہروں کے ہاں بدترین بیویاں، بدترین شوہر کے ہاں بہترین بیوی. 2 ایکسٹریمز آ گئی. تیسری مثال حضرت مریم سلام علیہا، نور علی نور. وہاں اگرچہ ان کے شوہر نہیں ہے لیکن یہ کہ بہترین ماحول ملا. کفلہا زکریا، زکریا کی گود میں پلنے والی خاتون، خود نہایت پاک طینت، نیک سرشت، یہ نور علی نور. ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ وکانت من القانتین. بتائیے چوتھی جگہ ہے کہ نہیں خالی؟ بدترین شوہروں کے ہاں، شوہر کے ہاں بہترین عورت، تضاد ہے نا. بہترین شوہروں کے ہاں بدترین بیویاں، تضاد ہے. لیکن نور علی نور مریم، تو ظلمات بعضها فوق بعض وہ ام جمیل. وہاں بھی ایک پایا تھا خالی جو یہاں آ کر پورا ہوا. ظلمات بعضها فوق، خود نہایت بدطینت، بدسرشت، لیکن شوہر اس سے آگے. یہ کہنا مشکل ہے کون بدتر ہے. یہ ہے قرآن مجید کی اس حکمت کا مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں آ کر مکمل ہوا. مخالف یا کافروں کے 4 درجے، ان میں بدترین ابو لہب. خواتین کے لیے 4 امکانات ان کی حیثیت کے، ان میں بدترین ظلمات بعضها فوق بعض ابو لہب بھی ہے، اور ظلمات بعضها فوق بعض یہ ام جمیل بھی ہے. اور دونوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حسب و نسب دونوں کا بہت اونچا. امیہ اور ہاشم کا خاندان جڑے ہوئے ہیں یہاں. ابو سفیان کی بہن ہے، حرب کی بیٹی ہے. لیکن صورتحال یہ ہے، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر اسی پر ہم اکتفا کریں، ورنہ سورۃ الاخلاص کا تو کوئی حق ادا نہیں ہوگا. اس کا تو ہمیں
حق ادا کرنا ہے۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج یہ دونوں صورتیں ہم مکمل کر لیں گے، لیکن ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اگلے جمعے کا مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ تو میرا ہے کراچی میں، لیکن میں ابھی یہ طے کر لیتا ہوں کہ ہفتے کو میں واپس آ جاؤں گا اور ہفتے کا درس ہوگا سورہ اخلاص انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں ہم پڑھیں گے۔ باقی اس کی جو عظمت ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور آپ کیجئے کہ اپنے احباب کو جو بھی اس درس میں تسلسل کے ساتھ شرکت کرتے رہے ہیں، بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ درس کا سلسلہ ہو گیا، 1 مہینے کا وقفہ ہو گیا تھا، تو میرا تو یہ خیال تھا کہ اگر یہ دونوں صورتیں آج ہم پڑھ لیتے تو معوذتین، پھر چونکہ ایک سفر بیرونی شاید میرا ہو اس مہینے کے آخر میں، پھر ناغے آنے ہیں، تو اگلے مہینے پھر ہم اس کے لیے ایک تقریب بھی منعقد کریں۔ یہ ہمارا مسلسل درس قرآن جو ہے یہ اختتام کو پہنچے گا معوذتین پر، لیکن یہ کہ اب اس کا جو ٹائم ٹیبل میں نے ذہن میں بنایا تھا وہ تو درہم برہم ہو گیا، اس لیے کہ آج ہم صرف سورہ لہب تک ہی اپنے اس درس کو رکھ سکے ہیں۔ اب جو بھی اللہ کو منظور ہوگا، بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے، اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز یعنی 12 تاریخ کو ہم سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں گے۔